پاکستان میں ایک ایسا ڈیم بھی تعمیر کے لیے تیار ہے جو کالا باغ ڈیم سے بڑا ہوگا، لیکن اس کی لاگت کالا باغ ڈیم سے 3 گنا کم ہوگی۔ اس ڈیم کی ایک اور خاصیت یہ ہے کہ یہ متنازع نہیں۔ یہ ڈیم صرف 5 سال کی قلیل مدت میں تعمیر ہو سکتا ہے، جبکہ زیر تعمیر بھاشا ڈیم کی تعمیر پر 8 سال کا وقت لگے گا۔ اس ڈیم کا نام اکوڑی ڈیم ہے، جو 76 لاکھ ایکڑ فٹ پانی محفوظ کرنے کے ساتھ ساتھ 600 میگا واٹ بجلی بھی پیدا کرے گا۔ بیسیکلی یہ ڈیم پانی محفوظ کرنے کے لیے بنایا جائے گا۔ اس ڈیم کی تعمیر میں 15,000 افراد کو روزگار ملے گا اور پاکستانی معیشت کو سالانہ 120 ارب روپے کا فائدہ ہوگا۔ اس ڈیم سے 12 لاکھ ایکڑ رقبہ سیراب ہو سکے گا، جس سے 10 لاکھ سے زائد خاندان مستفید ہوں گے۔ یہ ڈیم اسلام آباد سے 60 کلومیٹر مغرب اور اٹک سے 28 کلومیٹر کے فاصلے پر اکوڑی گاؤں کے قریب بنے گا، اسی لیے اس کا نام اکوڑی ڈیم رکھا گیا ہے۔ اس ڈیم کی تعمیر پر 5 ارب ڈالرز لاگت آئے گی اور یہ ڈیم 7 سال میں اپنی لاگت پوری کر لے گا۔ اس ڈیم کی اونچائی 400 فٹ ہوگی اور اس کی جھیل 5 کلومیٹر طویل ہوگی۔ اس ڈیم کی فیزیبلٹی سٹڈی 2012 میں مکمل ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ انجینئرنگ ڈیزائن سمیت دیگر کاغذی کارروائی بھی مکمل ہے۔ ابھی حکومت کی جانب سے فنڈز کی دستیابی اور شروع کیے جانے کا منتظر ہے۔ اس ڈیم میں 3 دریاؤں کا پانی محفوظ کیا جا سکے گا، جن میں دریائے سندھ، دریائے کابل اور دریائے ہارو شامل ہیں۔ یاد رہے، پاکستان میں 5 بڑے دریا ہیں۔ ان کے علاوہ 50 سے زائد چھوٹے دریا بھی ہیں، جیسے دریائے سوات، دریائے کابل، دریائے گلگت۔ صرف بلوچستان میں ہی 10 سے زائد دریا ہیں، جیسے دریائے زوب، دریائے ہنگول، دریائے دشت وغیرہ۔ بلوچستان کے ان دریاؤں پر 100 سے زائد چھوٹے ڈیمز تجویز کیے گئے تھے، جن میں سے 60 سے زائد بن چکے ہیں اور باقی زیر تعمیر ہیں۔ موجودہ بجٹ میں حکومت نے مزید 20 ڈیمز بنانے کے لیے بجٹ مختص کر دیا ہے۔ یہ ہم بلوچستان میں چھوٹے ڈیمز کی بات کر رہے ہیں۔ یہ چھوٹے ڈیمز مقامی آبادی کے لیے کسی بڑی نعمت سے کم نہیں۔ ان کے سبب پینے کا صاف پانی، زراعت کے لیے وافر پانی، سستی بجلی اور روزگار کے مواقع پیدا ہو رہے ہیں۔ بلوچستان کے ان ڈیمز پر ہم عنقریب ایک تفصیلی ڈاکومنٹری بنائیں گے انشاءاللہ۔ اکوڑی ڈیم دریائے ہارو پر تعمیر کیا جائے گا اور اس کی نوعیت کیری اوور ڈیم کی ہوگی۔ یہاں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ کیری اوور ڈیم کون سا ڈیم ہوتا ہے۔ یاد رہے، ہر ملک میں چند سال زیادہ بارشیں ہوتی ہیں اور چند سال کم۔ زیادہ بارشوں والے سالوں کو ویٹ ایئرز اور کم بارشوں والے سالوں کو ڈرائی ایئرز کہا جاتا ہے۔ کیری اوور ڈیم وہ ڈیم ہوتا ہے جس میں ویٹ ایئرز یعنی زیادہ بارشوں والے سالوں کا پانی محفوظ کر لیا جاتا ہے اور اگلے ڈرائی ایئرز یعنی خشک سالوں میں اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ اکوڑی ڈیم میں چونکہ 3 دریاؤں کا پانی محفوظ کیا جائے گا، اس لیے دریائے سندھ اور دریائے کابل کا پانی ہارو دریا میں جمع کیا جائے گا، کیونکہ ڈیم سائٹ وہاں پر موجود ہے۔ اس ڈیم میں پانی لانے کے لیے تربیلا سے 37 کلومیٹر طویل ایک بڑی نہر بنائی جائے گی، جو 60,000 کیوسک پانی اس ڈیم میں پہنچائے گی۔ اس ڈیم کے لیے 65,000 ایکڑ رقبہ بھی درکار ہوگا۔ اس علاقے میں 102 کلومیٹر طویل سڑکیں بھی بنائی جائیں گی۔ یہ ڈیم ہر سال اپنی 15% لاگت پوری کرتے ہوئے 7 سال میں اپنی لاگت مکمل طور پر پوری کر لے گا۔ یہ ڈیم وابڈا کے واٹر ویژن 2025 کا حصہ ہے، جس کے تحت سن 2025 تک 16,000 میگا واٹ پن بجلی اور 1 کروڑ 20 لاکھ ایکڑ فٹ پانی ذخیرہ ہونا تھا، لیکن ہم سن 2025 تک اس ٹارگٹ کا بمشکل 30% ہی حاصل کر پائیں گے۔ ویسے پاکستان نے گزشتہ 12 سالوں کے دوران 45 لاکھ ایکڑ فٹ پانی ذخیرہ کرنے والے 7 چھوٹے بڑے ڈیم بنائے ہیں، جن میں سب سے بڑا اضافہ مشرف دور میں ہوا۔ مشرف دور میں شروع کیا جانے والا سب سے بڑا پروجیکٹ منگلا ڈیم ریزنگ پروجیکٹ ہے، جس کے ذریعے 28 لاکھ ایکڑ فٹ پانی ذخیرہ کیا جا سکا۔ اس کے علاوہ گوملزام ڈیم، ستپارہ، دراوٹ، میرانی، سبکزئی سمیت چند چھوٹے ڈیمز بھی شامل ہیں۔ بارشوں کے موسم میں جب تربیلا ڈیم بھر جائے گا اور اس میں مزید پانی ذخیرہ نہیں کیا جا سکے گا، تو اس پانی کا رخ ایک بڑی نہر کے ذریعے اکوڑی ڈیم کی طرف موڑا جائے گا، اور جب سردیوں میں ملک کو پانی کی اشد ضرورت ہوگی تو اس اکوڑی ڈیم سے پانی چھوڑ کر
اپنی ضروریات کو پورا کیا جا سکے گا۔ یہ پانی نہ صرف پنجاب بلکہ سندھ کے وسیع علاقے کو سیراب کرے گا اور 600 میگا واٹ سستی بجلی بھی پیدا کرے گا، کیونکہ سردیوں میں کم پانی دستیاب ہونے کی وجہ سے پن بجلی کم بنتی ہے اور اسی لیے ہمیں مہنگی بجلی گیس یا تیل سے بنانا پڑتی ہے۔ اس ڈیم سے نہر نہیں نکالی جائے گی، اس وجہ سے اس کے متنازع ہونے کے چانسز بھی کم ہیں۔ ملک کے 3 صوبوں کو اس پر کوئی اعتراض نہیں، صرف سندھ کو چند خدشات ہیں جنہیں دور کیا جانا چاہیے تاکہ صوبوں کے درمیان پانی کی منصفانہ تقسیم ہو سکے۔ اور ایک بات، اس ڈیم کے ذریعے بلوچستان کو بھی پانی ملے گا اور وہاں بھی زراعت کو فروغ حاصل ہوگا۔ یہ ڈیم بھاشا ڈیم کی نسبت کم مشکل پہاڑی علاقے میں بنے گا، اس لیے کئی حصوں پر اکٹھے کام شروع کروایا جا سکتا ہے۔ چونکہ یہ ڈیم کسی بڑے دریا پر نہیں بن رہا، اس لیے بھی اس کی تعمیر پر کم عرصہ لگے گا۔ بڑے دریا پر بننے والے ڈیم کی ایک بہت بڑی مشکل دریا کا راستہ بدلنا ہوتا ہے، جسے بدلنے کے لیے 1 سے 1.5 سال لگ جاتا ہے تاکہ ڈیم تعمیر کرنے والی جگہ کو خشک کر کے اس پر تعمیرات کا آغاز کیا جا سکے۔ کیونکہ اس ڈیم کی تعمیر کے لیے کسی بڑے دریا کو روکنا نہیں پڑے گا، اس لیے دریا کو ڈائیورٹ کرنے کی ضرورت نہیں اور کام جلدی مکمل ہوگا۔ اکوڑی ڈیم کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا ہائیڈرو پاور پروجیکٹ بھی تعمیر کے لیے تیار ہے، جس کا نام منجی ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ہے۔ اس پروجیکٹ سے 7100 میگا واٹ سستی بجلی پیدا ہوگی۔ اس منصوبے سے بننے والی بجلی کی لاگت 1.5 سے 2 روپے فی یونٹ ہوگی، جبکہ ہم مہنگے تیل یا گیس سے 18 روپے یونٹ تک کی بجلی بنا رہے ہیں، اور اسی وجہ سے ملک میں انڈسٹری کم لگتی ہے اور روزگار کے کم ذرائع پیدا ہوتے ہیں۔ اس ڈیم سے بجلی بنانے کے لیے 190 میٹر اونچا RCC ڈیم بنایا جائے گا، جس میں سے 7.8 کلومیٹر طویل 5 سرنگیں نکال کر پاور ہاؤس بنایا جائے گا۔ اس پاور ہاؤس میں 355 میگا واٹ صلاحیت کی 20 ٹربائنیں نصب کی جائیں گی، جو کل ملا کر 7100 میگا واٹ بجلی پیدا کریں گی۔ منصوبہ اپنی تکمیل پر ہر سال قومی نظام کو تقریباً 24 ارب 70 کروڑ یونٹ سستی بجلی مہیا کرے گا۔ منجی ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کی سرنگوں کا وہ حصہ جو فالٹ لائن سے گزرتا ہے، یعنی جہاں پر زلزلے آنے کا امکان ہے، اس حصے کی پائیداری کے لیے جاپانی ماہرین کی اسپیشل مدد لی گئی ہے اور انہی سے منصوبے کی ڈیزائن میں خصوصی اقدامات کروائے گئے ہیں۔ منصوبے پر عمل درآمد کے لیے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ، EPC، BOT یعنی بلڈ آپریٹ ٹرانسفر اور BOT سمیت مختلف فائنانشل طریقوں پر غور ہو رہا ہے، جبکہ منصوبے کی فنڈنگ کے لیے ملکی وسائل کے ساتھ ساتھ دوست ممالک اور بین الاقوامی مالیاتی اداروں سے بھی رابطہ کیا جا رہا ہے۔ یہ منصوبہ 9 برس میں مکمل ہوگا اور اس پروجیکٹ کی مزید تفصیلات بھی ہم اپنی اگلی کسی ڈاکومنٹری میں دیں گے۔ شکریہ۔